رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ سمندری فضلہ کس طریقے سے یہاں پر صنعتی فضلہ جو ہے سمندر میں کس طریقے سے جا رہا ہے اور وہاں سمندری حیات کو بھی نقصان کا سامنا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ سمندر کی طرف جاتے ہیں، سمندر کا رخ کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے کافی مشکلات پیش آئیں گی آگے چل کر، اور ان کو بھی اس سے کافی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ لہٰذا جب وہ سمندر پر جائیں تو یہ ایک کام کریں کہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے سمندر کو خراب یا گندا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہاں جو چیزیں اگر کھاتے پیتے بھی ہیں تو ان چیزوں کو ویسٹ بن یوز کریں، وہاں پر ویسٹ بن میں تمام تر چیزیں جو بھی کچرا ہے اس کو وہاں پر جا کر پھینکیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ پولیوشن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اردے پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اردے میں پولیوشن پر کچھ بات کی جائے۔ پولیوشن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے یہاں پر، اور اس نے بھی ماحول کو کافی گدلا کر دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ موسم اس کی وجہ سے تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر پولیوشن کی بھی کافی پرابلمس آ رہی ہیں۔ جی بالکل، موسم خاصی آلودگی کی وجہ سے خاصے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئلے کا استعمال جو ہوتا ہے، گاڑیوں کا دھواں جو ہوتا ہے، گاڑیوں رکشوں کا جو دھواں ہم دیکھتے ہیں، کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہوتا ہے، فیکٹریوں کی جو زہریلی گیسز ہوتی ہے، ویسٹیج ہوتی ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ آلودہ ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس سے نہ صرف انسان بیماریوں کا شکار ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سانس کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کھانسی اور سرطان کی جو بیماریاں ہیں وہ ان کی سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ ہم اس حوالے سے ہم نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ اور اگر بات کی جائے 18 ملین کی آبادی والے کراچی شہر کی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہاں پر بھی جو زندگی ہے وہ بالکل اجیرن ہو چکی ہے، فیکٹریوں کے دھوئیں کی وجہ سے، کارخانوں اور موٹر گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے، اور یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے خود کرنے ہیں۔ اگر میری گاڑی خراب ہے تو مجھے چاہیے کہ اس کے لیے اس کو ٹھیک کرواؤں، نہ کہ ماحول کو خراب کروں۔ اور اسی طریقے سے ویسٹیج کی بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے فیکٹریوں کی بات کی جاتی ہے، ان سے نکلنے والا دھوئیں کی بات کی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے اپنی، اور ہمیں اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے معظم اب دوبارہ چلتے ہیں ایک رپورٹ کی جانب جو کہ خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے پولوشن کے حوالے سے، اور اس کے کیا اثرات رونما ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے پر، اس حوالے سے دیکھیے۔ کوئلے، گاڑیوں، رکشوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فضا میں موجود زہریلے گیسیں بھی پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں، کھانسی اور سرطان کی بڑی وجوہات ہیں۔ دھواں ہے جو ماحول کو خراب کرتا ہے، اور اس پر سورج کی روشنی سے کیمیائی عمل پیدا ہوتا ہے جس سے ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جو سخت نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں صنعتی فضلہ کی صفائی کے بغیر دریاؤں کے پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے، جو جا کر سمندر میں مل جاتا ہے، جس سے آبی حیات کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، اور کاشتکاری میں ہونے والے پانی کے استعمال سے فصلوں میں بھی مضر صحت اجزاء شامل ہو جاتے ہیں، جن سے انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ 18 ملین کی آبادی والے پاکستانی شہر کراچی میں بھی فیکٹریوں، کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے کثیف دھوئیں نے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، تاہم حکومتی سطح پر اس آلودگی کو روکنے کے لیے کوششیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پولیوشن کے حوالے سے آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی کہ پولیوشن آپ پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تاہم یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے، وہ لوگ جو کہ صنعتی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ریزیڈینشیل ایریاز میں رہتے ہیں۔ جی بالکل، جو قریب ہوگا وہ زیادہ بالکل متاثر ہوگا، صنعتی علاقوں کے قریب رہنے والے جو افراد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں۔ آپ اگر دیکھیں جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں،
وہ خاصی پھیپھڑوں کی بیماریوں میں، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ بڑی یہی ہوتی ہے، ایک تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کروا سکیں، اور دوسرا کیونکہ وہ اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں کہ جو ماحول وہاں پر موجود ہوتا ہے، جو کہ آلودگی کا بھی باعث بن رہا ہے اور پورے موسم کو خراب کر رہا ہے، ماحول کو خراب کر رہا ہے، تو وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ افیکٹ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے تھے جنگلات کی ضرورت کی، تو جنگلات کی ضرورت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر جس قدر جنگلات زیادہ ہوں گے، درخت زیادہ ہوں گے، اس قدر موسم میں یہ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ جو دھواں اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ماحول متاثر ہوتا ہے، اس میں بھی خاصی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ موسم یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ اگر دنیا میں بات کی جائے تو سالانہ 73,000 مربع کلومیٹر پر جنگلات جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اگر اس کی پوری اگر اس کا ڈیٹا دیکھا جائے تو برانی جنگلات کا رقبہ دنیا کے کل زمینی رقبے کا 14% پر مشتمل جو تھا، جو اب کم ہو کر صرف 7% رہ گیا، یعنی کہ نصف اس میں ایک تو کمی آئی ہے۔ جو برانی جنگلات کی اگر بات کی جائے تو اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 200 برسوں کے دوران برانی جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ 1500 ملین ہیکٹر سے کم ہو کر 800 ملین ہیکٹر سے بھی کم رہ گیا ہے۔ یہ بھی انتہائی ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ کیوں ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین جو اپنی رائے دیتے ہیں اس حوالے سے، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سلسلے کو اگر نہ روکا گیا تو باقی ماندہ جو جنگلات ہیں انسان آئندہ 40 برسوں میں اسے بھی استعمال کر لیں گے۔ یعنی کہ ہم اتنی تیزی سے جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، جنگلات ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ رہائشی بلڈنگز بن رہی ہیں، اور جنگلات ختم ہونے سے جو وہاں پر جنگلی حیات ہیں موجود، ان کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، اور جنگلی حیات کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی وہ سفر کر رہا ہے انہی سارے معاملات سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جنگلی حیات کے حوالے سے، ورلڈ لائف کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ بنی ہوئی ہے کہ جنگلی حیات کس حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں اس پورے سینیریو میں، اور جو ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہم فارسٹ کٹنگ رپورٹ دیکھتے ہیں کہ جو جنگلات کٹ کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے بعد ہم ورلڈ لائف کے حوالے سے جو جنگلی حیات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک پیکج دکھائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی، مشینوں کے استعمال اور جنگلات کے کٹاؤ کے سبب زمین کے گرد موجود حفاظتی تہ اوزون میں شکاف پیدا ہو گیا ہے۔ اوزون کی تہ میں ہونے والے شکاف کے باعث زمین کے درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگانے پر زور دے رہے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع ہو چکا ہے، مگر ماحولیاتی آلودگی کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا کے تمام ممالک کو مل کر اس حوالے سے لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی نہایت خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس کا اہم سبب درختوں کی بے درخت کٹائی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں جنگلات کا کل رقبہ ملکی رقبے کے تقریباً 4.8% ہے، جبکہ درختوں کے اس چھوٹے رقبے کو بھی تعمیراتی کمپنیز اور ٹمبر مافیا بڑی تیزی سے کاٹ رہا ہے۔ درختوں کا کٹاؤ آلودگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں اور جنگلی حیات کو شدید متاثر کر رہا ہے، جس پر فوری قابو پانے کی ضرورت ہے۔ بہت تیزی سے جنگلات کی اس وقت کٹائی کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگلی حیاتیات کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے اور متاثر ہو رہے ہیں، انسان بھی متاثر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس سے پہلے جو پولیوشن کی ہم بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں آگے کنٹینیو کروں گا غلام عباس شاہ صاحب، کیونکہ وہاں پر صنعتی علاقوں کی ایک چیز دیکھنے میں آئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان علاقوں میں، صنعتی علاقوں میں جو فیکٹریز ہیں اور پلانٹس پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ دھوئیں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اگر ان کے مالکان ان کو ماسک فراہم کر دیں اور وہ پہن کر وہ کام کریں تو شاید وہ ان بیماریوں سے بچ سکیں اور وہ اس سے ایک زندگی بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک اچھی بات ہے کہ ماسک فراہم کر دیں، لیکن اس سے دیکھیں معظم بات یہ ہے کہ اس سے وہ بالکل بچ جائیں گے جو مزدور وہاں پہ کام کر رہا ہے، جو فیکٹری ورکر وہاں پہ کام کر رہا ہے، ان کو تو تحفظ مل جائے گا، لیکن جو دھواں فضا میں شامل ہو رہا ہے اور جو وہ وہاں سے نکلنے والے کیمیکل جو ہیں وہ فضا میں شامل ہو کر ہم تک پہنچ رہے ہیں، پوری پبلک اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ فیکٹری مالکان جو ہیں یا جو اونرز ہیں اس سلسلہ میں، جو ارباب اختیار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی متبادل ارینجمنٹ کریں، یہ نہ کریں کہ ہم آپ ایک طبقے کو تو بچا لیں گے لیکن بلا شبہ بچانا چاہیے، زندگی کو بچانا چاہیے، لیکن اس کا حل کوئی پراپر ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کو جو ویسٹیج یہ سمندروں میں یہ ڈال دی جاتی ہے یا نہروں میں ہم اگر دیکھیں
تو ہمارے نہری نظام بھی اسی وجہ سے تباہ برباد ہوا ہے کہ ہمارے جو ویسٹیج ہے وہ نہروں میں ڈال دی جاتی ہے، ڈائریکٹ اس کے ساتھ ساتھ دریاؤں میں پہنچ جاتی ہے، سمندر میں پہنچ جاتی ہے، تو اس سے جو سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زہریلے کیمیکلز بھی شامل ہوتے ہیں اس میں، وہ بھی کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہی بات ہم ابھی یہی ڈسکشن کر رہے تھے جنگلی حیات کی، ہم نے ابھی بات کی، اور اس حوالے سے جو بنی نوع انسان ہے وہ اپنی بڑھتی ہوئی آبادی، اگر یہ کہا جائے تو بلا شبہ غلط نہیں ہوگا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو درپیش ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خطہ زمین پر جو موجود دیگر چرند پرند اور جاندار ہیں ان کی بقا کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا، اور یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیوں خطرہ بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے جیسے کہ ابھی ہم نے جنگلات کی کٹنگ کے حوالے سے بات کی، اب جنگلی حیات کو کیا مشکلات درپیش ہیں، جو جنگلی حیات کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے کم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کے تیزی سے کٹاؤ کی وجہ سے جنگلی حیات بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کئی قیمتی اور نایاب جانوروں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے، اور بعض جانوروں کی نسلیں تو بالکل ناپید ہو گئی ہیں۔ ان جنگلات میں چیتا، ریچھ، نافا ہرن، مارخور جیسے جانوروں کے علاوہ مرغ زریں، تیتر اور بے شمار دوسری اقسام کے پرندوں کی تعداد میں خاصی کمی آئی ہے۔ بھیڑ، بکری، اونٹ جیسے حیوانات اپنی غذا انہی جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق درختوں کی مسلسل کٹائی کے باعث پچھلی دہائی میں ضائع کیے گئے درختوں کے متبادل حاصل کرنے کے لیے کروڑوں ملین ہیکٹرز پر پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنے اور پانی کے لیے کئی ملین ہیکٹر کم درجے کے جنگلات والی زمین اور ویران علاقوں میں دوبارہ جنگلات اگانے ہوں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت جنگلی حیات کے تحفظات کے لیے بنائے گئے قوانین پر عمل کروائے اور جانوروں کے غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔